کرتے ہیں۔ موٹر وے پر خاتون سے زیادتی کے واقعے پر 3 روز گزر چکے ہیں۔ لاہور پولیس تاحال ملزمان کو گرفتار کرنے میں ناکام ہے۔ کرول گھاٹی کے رہائشیوں کے DNA کے ٹیسٹ کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مکمل سیمپلنگ کا فیصلہ زیر حراست 15 افراد میں سے کسی کا DNA میچ نہ کرنے پر کیا گیا ہے۔ سیالکوٹ موٹر وے پر افسوسناک واقعہ، 3 روز گزر گئے، پولیس تاحال کسی نتیجے پر نہ پہنچی۔ کیس کی تحقیقات کے لیے گجرپورہ پولیس نے پرانے تفتیشکاروں سے مدد لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پولیس جرم کی دنیا چھوڑ دینے والے ماضی کے گھاک کھلاڑیوں سے بھی رابطہ کرے گی۔ جائے وقوع کے اطراف 5 کلومیٹر کے علاقے میں مشکوک پوائنٹس مارک سادہ لباس میں ملبوس اہلکار کرول جنگل تک پھیل گئے۔ فوجیوں کی نشاندہی سمیت مختلف شاہد پر 7 مشتبہ افراد محمد کاشف، عابد، سلمان، عبد الرحمان، حیدر سلطان، ابو بکر، اصغر علی کو حراست میں لیا گیا۔ مشتبہ افراد کے DNA ٹیسٹ کروائے گئے ہیں۔ IG پنجاب کی تشکیل کردہ اعلیٰ سطحی اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم تفتیش کے معاملات کے ہر پہلو کو باریک بینی سے دیکھ رہی ہے۔ FIR میں نامزد ملزمان سے ملتے جلتے حلیہ جات کے حامل 15 مشتبہ افراد کی پروفائلنگ کی گئی ہے۔ سیالکوٹ موٹر وے واقعہ کی میڈیکل رپورٹ منظر عام پر آ چکی ہے۔ رپورٹ میں خاتون سے زیادتی کی تصدیق ہو گئی۔ شیطان صرف درندوں نے مزاحمت پر خاتون پر تشدد کیا۔ متاثرہ خاتون کے چہرے پر زخم کے 2 نشانات موجود ہیں۔ مزید ٹیسٹوں کے لیے نمونے فرانزک لیب کو ارسال کر دیے گئے ہیں۔ رپورٹ 5 روز تک موصول ہوگی۔ عرفان ملک، سٹی 42۔ اسی حوالے سے آپ کو مزید آگاہ کریں، عابد چودھری اس وقت جائے وقوع پر موجود ہے، ان سے جانیں گے دن بھر کیا پیش رفت ہوئی ہے۔ عابد بتائیے گا، تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں؟ جی بالکل، پولیس کی جانب سے تیسرے روز بھی تحقیقاتی ٹیمیں جو ہیں وہ سراغ لگانے میں جو ہے مصروف ہے۔ اس والے سے اگر بات کی جائے تو ایک فیلڈ ہسپتال جو ہے وہ بھی یہاں پر قائم کیا گیا تھا، جو کہ صبح کے اوقات میں کام کرے گا۔ تحقیقاتی ٹیموں کا کہنا تھا کہ پہلے تو 15 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا تھا، جن کے 7 افراد کے DNA ٹیسٹ کروائے گئے ہیں، جن کا رزلٹ ابھی آنا باقی ہے۔ دیگر جو مشتبہ افراد ہیں ان کے بھی DNA ٹیسٹ کروائے جائیں گے۔ البتہ اب سے کچھ دیر قبل جو IG پنجاب ہیں وہ بھی یہاں پر ٹول پلازے پر پہنچے تھے، موٹر وے پر۔ ان کا کہنا تھا کہ 6 ماہ بعد PHP اور SPU کی جو ٹیمیں ہیں وہ یہاں پر تعینات کر دی گئی، اور سیکورٹی کے اہلکار جو ہیں وہ 24 گھنٹے 3 شفٹوں میں یہاں پر سیکورٹی ڈیوٹی انجام دیں گے۔ اس پر جو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ 6 ماہ بعد اس شاہراہ کبھی سنی گئی، اور 6 ماہ بعد موٹر وے جو ہے لاہور سیالکوٹ اس پر بھی نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ لیکن دوسری جانب IG پنجاب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ فیک ایک ٹویٹر اکاؤنٹ بنایا گیا، جہاں سے ٹویٹ کی گئی تھی کہ 2 مشتبہ افراد جو ہیں ان کو حراست میں لیا گیا جنہوں نے ATM کارڈ استعمال کیا۔ تو اس کی سختی سے IG پنجاب کی جانب سے تردید کی گئی، جن کا کہنا ہے کہ کسی بھی شخص کو ATM استعمال کرنے پر حراست میں نہیں لیا گیا، صرف 15 افراد ہیں جن کو حراست میں لیا گیا، ان سے ہی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ البتہ اس وقت CIA اور دیگر جو تحقیقاتی ٹیموں کے اہلکار ہیں وہ مختلف علاقوں میں یہاں پر موجود ہیں، کرول جنگل میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کرول گاؤں ہے وہاں پر بھی تحقیقاتی ٹیمیں موجود ہیں۔ سرچ آپریشن کیے جا رہے ہیں تاکہ کسی طرح جو مرکزی ملزمان جی عابد چودھری، بہت شکریہ۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر پیش آنے والے افسوسناک واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ دن بھر مختلف شخصیات جائے وقوع پر پہنچتی رہیں۔ صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کہتے ہیں کہ سانحہ کرول گھاٹی پر CCPO لاہور کا بیان قابل مذمت ہے۔ دن چڑھتے ہی پولیس اور اسپیشل برانچ کی ٹیمیں کرول گھاٹی گاؤں کے ساتھ واقع کرول گھاٹی جنگل پہنچ گئیں اور شواہد جمع کرنے میں مصروف رہیں۔ پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی اور انسداد دہشت گردی کے اعلیٰ افسران اور عملہ بھی جائے وقوع پر پہنچا۔ صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت اعلیٰ افسران کے ہمراہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر کرول گھاٹی کے مقام پر پہنچے اور کرائم سین کا تفصیلی جائزہ لیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے راجہ بشارت نے کہا، سانحہ کے بعد پولیس کی 28 ٹیمیں بنائی ہیں جو اپنی تفتیش مکمل کر رہی ہیں۔ تحقیقات سے پہلے حتمی نتیجے پر پہنچنا مشکل ہے۔ یہ ایک بلائنڈ انسیڈنٹ ہے، واضح طور پر اس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے جن کو آگے لے کر چلا جائے۔ یہ تمام ہمیں ایویڈنس ڈیولپ بھی کرنی پڑے گی تفتیش کے ذریعے، اور پھر اس کو کوریبوریٹ بھی کرنا پڑے گا، اور پھر جا کر ہم کسی حتمی نتیجہ پر پہنچیں گے کہ اس وقت اصل صورتحال کیا ہے۔ صوبائی وزیر قانون کا کہنا تھا کہ CCPO کا بیان مناسب نہیں تھا، آپ جو مطالبہ کر رہے ہیں حکومت اس سے آگاہ ہے، CCPO کو بدلنا یا نہ بدلنا وزیر اعلیٰ کا استحقاق ہے۔ CCPO صاحب کا بیان تو میں نے رات بھی کہا تھا کہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ مناسب بیان نہیں تھا۔ اب آگے چل کر دیکھیں، میں پھر دہرانا چاہتا ہوں اس بات کو کہ اس وقت ہماری ٹوٹل کوشش جو ہے، ٹوٹل ایمفسس جو ہے وہ ملزمان کو گرفتار کرنے پر ہے۔ IG پنجاب انعام غنی بھی لاہور سیالکوٹ موٹر وے پہنچے، لیکن جائے وقوع کا دورہ کرنے کی بجائے ٹول پلازا سے ہی واپس چلے گئے۔ اس دوران علاقے کے بااثر افراد بھی اپنے اسلحہ بردار گارڈز کے ہمراہ پولیس کی مدد کے لیے کرول گھاٹی جنگل کے اطراف چکر لگاتے رہے تاکہ شواہد ملنے پر پولیس کو آگاہ کر سکے۔ کیمرامین سجاد احمد کے ساتھ نبیل ملک، سٹی 42۔
पंजाब पुलिस ने लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून के साथ ज्यादती के बाद सिक्योरिटी कंट्रोल संभाल लिया है। एसपीयू और पीएचपी की मुश्तरका टीमें लाहौर सियालकोट मोटरवे पर गश्त करते हुए सिक्योरिटी फराहम करेंगी। आईजी पंजाब इनाम गनी इफ्तिताह करने मोटरवे टोल प्लाजे पहुंचे। लाहौर सियालकोट मोटरवे की 6 माह बाद सुनी गई खातून के साथ इज्तिमाई ज्यादती के बाद लाहौर सियालकोट मोटरवे पर पंजाब पुलिस ने सिक्योरिटी कंट्रोल संभाल लिया। आईजी पंजाब इनाम गनी दीगर अफसरान के हमरा मोटरवे टोल प्लाजा पहुंचे, जहां एडिशनल आईजी पेट्रोलिंग और डीआईजी एसपीयू बिलाल सदीक कमियाना ने आईजी पंजाब को ब्रीफिंग दी। आईजी पंजाब का कहना था लाहौर सियालकोट मोटरवे पर एसपीयू और पीएचपी के 250 एहलकार गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर 3 शिफ्टों में 24 घंटे पेट्रोलिंग और सिक्योरिटी फ्राई सर अंजाम देंगे। लोगों को सिक्योरिटी देने के लिए और सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने के लिए हमने पीएचपी जो हमारी पंजाब हाईवे पेट्रोल है उसकी नफरी और स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की नफरी, ये तकरीबन कोई 250 जो है ये 3 शिफ्टों में काम करेगी। 3 बीट्स में तकसीम किए इसको और राउंड द क्लॉक इस पे मोटरसाइकिल्स पे और गाड़ियों में गश्त होगी इंशाल्लाह। और ये ना सिर्फ लोगों को प्रोटेक्शन देंगे बल्कि ये हेल्प आउट भी करेंगे, ये हेल्प भी करेंगे उन लोगों की जो अगर डिस्ट्रेस में है, गाड़ी खराब हो गई है। आईजी पंजाब इनाम गनी का मजीद कहना था लाहौर समेत पंजाब भर में कहीं भी जुर्म होगा पंजाब पुलिस जिम्मेदार होगी। सीसीपीओ उमर शेख को खातून के मामले में ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था जिससे किसी की दिल आजारी हो। बात ये है कि जो आपने बात की सीसीपीओ के हवाले से, अब उसने किस कॉन्टेक्स्ट में की, आई विल नॉट डिफेंड दैट। मेरे ख्याल में विक्टिम जो है उसको हम किसी भी तौर पे ब्लेम नहीं कर सकते हैं। ये एक आज़ाद मुल्क है और हमारा काम है लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, वो हम कर रहे हैं। आईजी ने कहा कि बहुत जल्द मुल्जमान को गिरफ्तार कर लेंगे। जैव कुआ से अंगूठी या कोई और शवाहिद नहीं मिले। इनाम गनी का कहना था कि ट्विटर पर मेरे नाम से जाली अकाउंट बनाया गया, जाली अकाउंट से एटीएम कार्ड्स के इस्तेमाल और मुल्जमान के पकड़े जाने की झूठी खबर दी गई। जाली ट्विटर अकाउंट की तहकीकात के लिए पीटीए को खत लिख दिया है। कैमरामैन राना अजीम के हमरा आबिद चौधरी, सिटी 42। सीसीपीओ के नामनासिब बयान पर वज़ीर आला बरहम मोहम्मद उमर शेख से वजाहत तलब कर ली है। उस्मान बुज़दार का एक बार फिर से मुतासरा खातून और उनके खानदान से इजहार हमदर्दी। इंसाफ और दादरसी की यकीन दहानी। बोले घिनौने वाक़े में मुलव्विस मुल्जिमान किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे होंगे। उधर खातून से ज्यादती के दिलखराश वाक़े पर डिफेंस सोसाइटी के तुलबा और तालिबात भी सरापा एहतजाज। बिलाल इलाही की क़यादत में वाक़े की भरपूर मजम्मत, मुल्जिमान को जल्द से जल्द पकड़ने की और इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया। लालिक चौक में डिफेंस सोसाइटी के तुलबा और तालिबात ने लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून से जिनसी ज्यादती के वाक़े पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। सोसाइटी के तुलबा और तालिबात ने बिलाल इलाही की क़यादत में ज्यादती करने वाले मुल्जिमान को जल्द से जल्द पकड़ने, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया। जमात इस्लामी की खवातीन का मोटरवे पर खातून से इज्तिमाई ज़्यादती के खिलाफ लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस अपनी नालायकी तस्लीम करने के बजाय अवामुन्नास को दरिंदों से खुद बचने की तलकीन कर रही है। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर जमात इस्लामी की खवातीन ने मोटरवे पर खातून से इज्तिमाई ज्यादती के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसकी क़यादत डिप्टी सेक्रेटरी जनरल समीना सईद, डॉक्टर समीहा राहील काजी ने की। रबिया तारिक, डॉक्टर जुबैदा जबी समेत खवातीन की कसीर तादाद भी मुजाहरे में शरीक थी। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल समीना सईद और डॉक्टर समीहा राहील काजी का कहना था कि रियासत की जिम्मेदारी है कि खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। वो ये एक बयान देकर बरियो जिम्मा नहीं हो सकते। देखें, आज पूरी पाकिस्तान के अंदर खवातीन एहतजाज कर रही हैं। सिर्फ ये एक जमात इस्लामी का मसला नहीं है, ये पूरी कौम का मसला है, पूरी पाकिस्तानी खवातीन का मसला है। मुझे कहा जाता है कि तुम क्यों निकली, तुम्हें यानी हम नहीं हिफाजत देंगे, तुम अपनी हिफाजत का इंतज़ाम खुद करो। तो फिर हमें फिर करने दें, फिर आप हुक्मरान भी ये गद्दी छोड़ें और हमें ये पूरी कौम के वसाइल दें कि हम अपना इंतज़ाम खुद करें। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद ने मुतलका हुकाम से अपील की कि मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बड़ी नेगलिजेंस है और सीसीपीओ साहब को इस बयान पे माजरत करनी चाहिए और यही वो रवैया है पुलिस का कि जिसकी वजह से मुजरिम दंडनाते फिरते हैं और लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। जमात इस्लामी हल्का खवातीन के एहतजाजी मुजाहरे के बाद अमीर जमात इस्लामी ने दुआ कराई। कैमरामैन अली नुमान के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42। लीगी ख्वातीन पार्लियामेंटेरियंस के वफ्द की आईजी पंजाब से मुलाकात हुई। आईजी को गुजरपुरा वाक़े के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात बारे आगाह किया। आईजी बोले, तहकीकात में पेशरफ्त की खुद निगरानी कर रहा हूँ।
उनको डिमांड्स दिए हैं, उसमें एक ये भी डिमांड है कि इस CCPO के होते हुए कोई खातून अपने आप को महफूज नहीं समझ सकती। इसलिए हमारी डिमांड्स में से एक ये डिमांड है कि सबसे पहले CCPO को सस्पेंड किया जाए इस इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाने के लिए। कभी विक्टिम को किसी ने क्वेश्चन किया, इन्होंने पकड़ के उस पे सवालिया निशान लगा दिया बजाय इसके। और आज क्या है, आज शहजाद अकबर साहब आके भी उनको डिफेंड कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर से 3 दफा सवाल किया गया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। IG साहब वाज वेरी कोऑपरेटिव। गैर जरूरी था, लेकिन उन्होंने भी ये नहीं कहा कि इस शख्स को यहाँ नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा है कि DNA की रिपोर्ट को अदालत शहादत बनाकर फैसला दे सकती है। उन्होंने कहा कि सानहा मोटरवे जैसे केसेस का ट्रायल 48 घंटे में मुकम्मल करके शरीयत इस्लामी के मुताबिक जायब गुआ पर मुसलमान को संसार और कोड़े मारे जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। ज़राए इब्लाग पर ये बात आ रही है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने DNA टेस्ट की गवाही को तस्लीम करने से इनकार किया था। मेरा ख़्याल है ये बात दुरुस्त नहीं है। मैं उस वक़्त इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का मेंबर था और मेरी ही राय पर यह फ़ैसला हुआ था कि DNA टेस्ट की रिपोर्ट के ऊपर जज साहब अगर मुतमईन हों तो वो सज़ा दे सकते हैं। जो वाक़यात मुसलसल हो रहे हैं, लिहाजा आज दारुल इफ्ता पाकिस्तान और पाकिस्तान उलमा कौंसिल के मुफ्तियान हजरात उलमा बैठे हैं और हमने ये फ़ैसला किया है कि DNA की रिपोर्ट के मुताबिक जज को इख्तियार हासिल है कि जज जो है वो उसको गवाही तस्लीम करे और उसके मुताबिक सज़ा दे। दूसरी बात यह है कि शरीयत इस्लामिया के मुताबिक अगर सज़ा दी जाए, इन मुजरिमों को सरेआम सज़ाएँ दी जाएँ, इनको संसार किया जाए, इनको कोड़े मारे जाएँ। जहाँ रेप का वाक़या होता है वहीं के ऊपर वहीं उसी मकाम पर इनको सज़ा दी जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद का खातून से ज्यादती के वाक़े पर इजहार तशवीश। मोटरवे पर खातून से ज्यादती का वाक़या शर्मनाक है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया। उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि हुकूमत को जागने की जरूरत है। पुलिस सियासी हो चुकी है। मोटरवे वाक़या इसकी मिसाल है। Terrorism is also a prime function of the government, and in this regard, effective policing is indispensable. However, what we see is that the policing in the country has been politicized, the result of which is that the life and property of the people are not safe, and even innocent travelers on the highway meet serious crime, like the one we have heard about 2 days back. It is shameful to note that neither any security system was placed on the highway nor any safety mechanism. The government needs to wake up and immediately restore the credibility of the policy of the police department by allowing ranks to take initiative and decide the issues of police department themselves. And no amount of any interference whatsoever is made, either by the government or by any political person in the police force. The recent developments in the Punjab police is also a sign of deteriorating police system. The level of political interference in the police department. No police force can function as a disciplined professional force which guarantees to the people safety of life and property unless it is deshackled from politics and allowed to run as thoroughly disciplined professional force responsible for its own conduct. Policing in the country seems to be in the hands of unprofessional and inept persons, which have seriously eroded the law and order situation of the country. लाहौर सियालकोट मोटरवे पर सिक्योरिटी इंतजाम बेहतर से बेहतर बनाने के हवाले से CPO में आला हुकाम की वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस। मोटरवे पुलिस की गाड़ियां भी लाहौर सियालकोट मोटरवे पर फ़राइज़ की अंजामदही में मुआवनत फ्राहम करेंगी। वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस में फेडरल सेक्रेटरी कम्युनिकेशन ज़फ़र हसन, IG मोटरवे डॉक्टर सैयद कलीम इमाम और IG पंजाब इनाम गनी ने शिरकत की। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन का कॉन्फ्रेंस में कहना था कि नई तामीर शुदा मोटरवे पर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत के लिए हर मुमकिन वसाइल फ्राहम किए जाएंगे। IG पंजाब इनाम गनी का कहना है कि लाहौर सियालकोट मोटरवे की सिक्योरिटी के लिए पंजाब पुलिस से डेप्यूटेशन पर 100 अहलकार मोटरवे पर पुलिस को दिए जाएंगे। पंजाब पुलिस की टीम्स मोटरवे पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगी।
SPU اور PHP کی مشترکہ ٹیمز 3 شفٹوں میں پیٹرولنگ اور سیکیورٹی فرائض انجام دیں گی۔ حاجی موٹر وے کلیم امام کا کہنا ہے کہ ڈیپوٹیشن پر آنے والے لاہور پولیس کے اہلکاروں کو موٹر وے پولیس کی ٹیمز تربیت فراہم کریں گی۔ بات کر رہے ہیں لاہور سیالکوٹ موٹر وے زیادتی کیس کے حوالے سے۔ پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی کے پاس فورینسک کرنے کے لیے کیمیکل ختم ہو چکا ہے۔ خاتون گینگ ریپ کیس میں پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی نے نیا معاملہ کھڑا کر دیا۔ پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی کے پاس فورینسک کرنے کے لیے کیمیکل ختم ہو گیا۔ DG فورینسک سائنس ایجنسی ڈاکٹر اشرف کا کہنا ہے کہ ہمیں محکمہ خزانہ نے کیمیکل خریدنے کے لیے پیسے جاری ہی نہیں کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے اس بات کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے فوری پیسے جاری کرنے کا حکم دیا۔ محکمہ خزانہ کے مطابق پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی کو آج 5 کروڑ 44 لاکھ روپے جاری کر دیے گئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پاک فوج کے زیر انتظام فور کور میں فوجی مشقیں۔ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل ماجد احسان نے مشقوں کا معائنہ کیا۔ کور کمانڈر لاہور نے فور کور کی مختلف فارمیشنز کی کارکردگی کو بھی سراہا۔ کور کمانڈر لاہور نے پاک فوج کی تربیتی مشقوں کو سراہا۔ ISPR کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بھی سراہا گیا۔ کورونا اور ڈینگی کے بعد لاہور میں کونگو وائرس کا بھی سنگین خطرہ موجود ہے۔ میو ہاسپٹل میں کونگو وائرس میں مبتلا مریض جاں بحق ہو گیا۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ نے کونگو سے مرنے والے مریض کے ساتھ رابطے میں رہنے والے افراد کی ٹریسنگ شروع کر دی ہے۔ میو ہاسپٹل میں شیخ پورہ کے رہائشی رضا علی کو 5 روز قبل تشویشناک حالت میں داخل کیا گیا۔ کلینیکل ٹیسٹوں میں رضا علی کے کریمن کانگو بخار میں مبتلا ہونے کی تصدیق ہو گئی۔ رضا علی 5 روز تک زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد دم توڑ گیا۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ نے کانگو سے جاں بحق ہونے والے مریض کے کانٹیکٹ میں آنے والے افراد کی ٹریسنگ شروع کر دی ہے اور اب تک 15 افراد کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ سیکرٹری پرائمری ہیلتھ کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کا کہنا ہے رضا علی پیشے کے اعتبار سے قصاب تھا۔ جانوروں سے روابط کی وجہ سے اسے کانگو وائرس لاحق ہوا۔ سیکرٹری پرائمری ہیلتھ نے کانگو وائرس کے خطرے کے پیش نظر شہریوں پر زور دیا ہے کہ جانوروں کے پاس بلا وجہ جانے سے گریز کریں۔ ایسے افراد جن کا جانوروں کے قریب جانا ناگزیر ہے وہ احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں۔ شہر میں مہنگائی کا طوفان۔ ضلع انتظامیہ شہریوں کو سرکاری نرخوں پر اشیاء ضروریہ کی فراہمی ممکن نہ بنا سکی۔ ضلع انتظامیہ نے حکومتی احکامات پر قیمت ایپ کے ذریعے آن لائن ڈیلیوری سروس کا پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا تھا۔ یہ منصوبہ بری طرح سے ناکام ہو گیا ہے۔ پروجیکٹ عرصہ دراز سے بند ہے۔ ڈیلیوری سروس کے لیے 2 فرموں سے کیا گیا کانٹریکٹ بھی ایکسپائر ہو چکا ہے۔ ضلع انتظامیہ کا موقف ہے کہ جلد نئی فرمز ڈھونڈ کر دوبارہ سے کانٹریکٹ دیا جائے گا۔ پائلٹ پروجیکٹ کو جلد دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ پائلٹ پروجیکٹ فیل ہونے سے شہری اب بھی مہنگے داموں سبزیاں اور پھل خریدنے پر مجبور ہیں۔ اور کورونا کی آڑ میں مفاد پرستوں کا کھیل۔ قرنطینہ مراکز، کلورین کی خریداری اور احساس کفالت سینٹرز کے انتظامات میں کرپشن اور بد انتظامیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ موصولہ شکایات پر نیب نے ایکسپو سینٹر، کالا شاکاکو اور UET کوارنٹین ہسپتال کے لیے مہنگی خریداریوں اور من پسند افراد کو ٹھیکے دینے کا کھاتہ کھول لیا۔ سستی اشیاء مہنگے داموں خریدنے، پیپرا رولز روندنے کے الزام پر بھی تحقیقات۔ ضلعی حکام سے سستی کلورین کی مہنگی خریداریوں کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا گیا۔ نیب نے احساس کفالت سینٹر میں سہولیات فراہمی کی ادائیگی کی تفصیلات بھی مانگ لی۔ خزانے کی بدعنوان عناصر سے حفاظت کے لیے چیئرمین نیب کی ہدایات پر عمل درآمد جاری ہے۔ حکومت پنجاب نے قومی دولت برآمدگی کے لیے نیب لاہور کی کاوشوں کا اعتراف کر لیا ہے۔ ترجمان نیب لاہور کے مطابق سیکرٹری لوکل گورنمنٹ نے DG نیب لاہور کو سرکاری رقوم کی ریکوری کے لیے اظہار تشکر کا خط لکھا۔ 21.5 کروڑ کی وصولی پر نیب لاہور کے اقدامات کو سراہا۔ نیب لاہور کی جانب سے 2018 میں میسرز AA فلومیٹک کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا گیا۔ تحقیقات میں میسرز AA فلومیٹک کا موبلائزیشن ایڈوانس وصولی کے باوجود مکمل واٹر فلٹریشن پلانٹس کی تنصیب نہ کیے جانے کا انکشاف ہوا۔ گزشتہ سال 2019 میں شواہد کے حصول پر چیف ایگزیکٹو میسرز AA فلومیٹک کی گرفتاری پر عمل درآمد کیا گیا۔ نیب ٹیم کی جانب سے ملزم کی بینک گارنٹی شدہ رقم 21.5 کروڑ روپے برآمد کروا کر حکومتی خزانے میں جمع کروائی گئی۔ DG نیب لاہور کے مطابق نیب ایک قومی ادارہ ہے، ملکی دولت کی نگہبانی فریضے کے طور پر ادا کرتا رہے گا۔ بدعنوان عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ لاہور چیمبر الیکشن کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ PF فاؤنڈر الائنس کے امیدوار میاں مقبول صدیقی کی بلال گنج کی انتخابی مہم میں شرکت۔ میاں مقبول نے بلال گنج مارکیٹ کے تاجروں کو PF فاؤنڈر الائنس کے انتخابی منشور سے آگاہ کیا۔ تاجر رہنما اکرام کامی کی جانب سے PF فاؤنڈرز الائنس کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی۔ بلال گنج مارکیٹ میں تاجر رہنما اکرام کامی کی جانب سے میاں مقبول صدیقی کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں میجر ریٹائرڈ یاسین ملک اعجاز، میاں جمیل شاہد، ملک عمران، طارق محمود اور میاں
میاں ارشد نے شرکت کی۔ اس موقع پر پی ایف فاؤنڈرز الائنس کے امیدوار میاں مقبول صدیقی نے تاجروں کو انتخابی منشور سے آگاہ کیا۔ میاں مقبول نے کہا کہ پی ایف فاؤنڈر الائنس الیکشن جیت کر کورونا سے متاثرہ شعبوں کی بحالی کے لیے کام کرے گا۔ اور کھیل کے میدان سے خبر یہ ہے کہ انڈر 14 انٹر اکیڈمی کرکٹ ٹورنامنٹ کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایل سی سی اے گراؤنڈ پر پہلے کھیلتے ہوئے عبدالقادر انٹرنیشنل اکیڈمی کی ٹیم 70 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ فرزان 22، فرحان 19 اور شرجیل 15 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ پاک لائنز انٹرنیشنل اکیڈمی کے عادل اور نوید نے 3 جبکہ علی نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جواب میں پاک لائنز انٹرنیشنل اکیڈمی نے 15ویں اوور میں 1 وکٹ